حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے، چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس زمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے کہ یہاں خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ تو میرے حکم سے ایک ابر آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا اور وہ جہاں پر ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی انداز سے جو حلقے کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈال دی گئی، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ ترجمہ: اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ اور دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص صرف اسی امت کو عنایت فرمائی گئی۔ اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خداوند، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہرا، ابو کبی اور کوہ صفا اور مروہ سے۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے، اور اس کے تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے بموجب فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف کعبہ کے رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور 2 پتھر لگائے، ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرض مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج قبول ہوگا، اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعا مانگی۔ ترجمہ: اور جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے اے رب، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے، اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کہ اس شہر کو امن و امان والا بنا اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں سے یقین لائے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ: فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا، تھوڑے دنوں بعد اس کو قید کر کے بلاؤں گا، برائے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا، ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے انسان کو کپڑا پہنانا میرے نزدیک بہت ہی بڑا درجہ رکھتا ہے، جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا اے ابراہیم، تم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو۔ ترجمہ: اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس خانہ کعبہ کے واسطے پیادے، اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔
बहरहाल हर मुमकिन तरीके पर इस घर की तरफ चले आएँ। ये हुक्म सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, या इलाही, कहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी और इस आवाज़ को कौन सुनेगा? हुक्म हुआ कि तुम बुलंद आवाज़ से पुकार दो, मैं तुम्हारी आवाज़ को तमाम मखलूक़ात के कानों में, यहाँ तक कि जो रूहें बाप के सलब में और माओं के रहम में हैं, सबको सुनवा दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर बाआवाज़ बुलंद लोगों को इस घर की तरफ बुलाने की दावत दी और कहा कि ए लोगो, तुम पर अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा हर शख्स को इसमें हज के वास्ते आना ज़रूरी है। चनाचा जिनकी किस्मत में हज था, एक बार या दो बार या दो से ज़्यादा बार अपने शौक़ से बाप की पश्त और माँ के रहम में लब्बैक कहा। हज़रत ने किसी को ना देखा और चारों तरफ से आवाज़ आई। तर्जमा: जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के मैदान में चारों तरफ नज़र की, देखा कि ना पानी है, ना घास और ना ही ज़राअत, गर्ज ये कि कुछ भी ना था, तो ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दरख्वास्त की। तर्जमा: या रब, मैंने बसाई है एक औलाद मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब वाले घर के पास। ए रब, हमारे हम को कायम रख वास्ते अपनी नमाज़ों के, क्योंकि जो तेरा हो जाता है उसका दिल तेरी तरफ ही झुकता है। और जो लोग इस जगह आबाद हो जाएं तो उन लोगों को मेवियों से रोज़ी दे ताकि वो तेरा शुक्र ज़्यादा करें। फिर रफ्ता रफ्ता मक्का शहर आबाद हो गया। अल्लाह ताला ने जमज़म का चश्मा निकाला, इस वजह से और ज़्यादा जल्द इस जगह पर लोग आबाद हो गए, क्योंकि ये ज़मीन खेती और मेवे के दरख्तों के वास्ते मौजूद न थी। इसी के नज़दीक एक ज़मीन ताइफ थी। इस ज़मीन को ज़रख़ेज़ व सब्ज़ो शादाब कर दिया ताकि बेहतर मेवे वहाँ पर हों और शहर मक्का मुकरमा में वहाँ से पहुँचे। बाद उसके खुदा के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 36 कोस तक ज़मीन मक्के की, जो कि संगरेज़े से भरी थी, उसे खोद कर मुल्क शाम में लेकर जाकर रख दी और उसके अवज़ में दरियाए नील की ज़मीन मक्के में ला कर रख दी। और फरिश्ते सब इस ज़मीन के गिर्द काबे के 7 दफ़ा तवाफ़ करते रहे और इस जगह से कि जहाँ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मट्टी खोद कर मुल्क शाम में फेंकी थी, ले जाकर उसका नाम ताइफ रखा, इस वास्ते के 7 दफ़ा गर्द बैतुल्लाह के तवाफ़ किया था। अब हर तरह के मेवा जात ताइफ में पैदा होते हैं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम में जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली, क्योंकि खुदा ताला ने फरमाया था कि खाना काबा ख़राब न होगा, आबाद रहेगा। उसी वास्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान सराई बनाई और अहद किया कि बग़ैर मेहमान के मैं खाना न खाऊँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अरसे तक वहीं इबादत करते रहे और मुसाफिरों की मेहमानदारी करते रहे। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद एक दिन हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम आदमी की सूरत बनकर आपके पास आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इज़राईल हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर इज़राईल अलैहिस्सलाम से कहा, तुम मेरी मुलाकात को आए हो या जान कब्ज़ करने को? उन्होंने कहा कि मैं आपकी मुलाकात को आया हूँ और आपको एक खुशखबरी देता हूँ कि खुदा ताला ने अपने एक बंदे को दोस्त कहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कौन है और उसकी अलामत क्या है? हज़रत मुल्कुल मौत ने कहा कि उसकी अलामत ये है कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश मैं वैसा ही होता, ये उसे देखता तो मैं उसके साथ दोस्ती करता। उसके बाद इज़राईल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। एक रिवायत में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तिलावत करते या इबादत करते तो आपकी आवाज़ 1 कोस तक जाती और उस आवाज़ को जो सुनता वो कहता कि ये आवाज़ तो हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मालूम होती है और वो अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। एक दिन आपने तमन्ना की, ए खुदावंद, तू मुर्दे को किस तरह ज़िंदा करता है? अगर ये चीज़ तू मुझे आंखों से दिखा दे तो बहुत ही अच्छा हो। बस खुदा की दरगाह में अर्ज़ की। तर्जमा: और जब कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए रब, दिखा मुझको कि क्यों कर जलाता है तू मुर्दे को? अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा: कहा क्या तूने यकीन नहीं? क्या तू फ़ौरन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की। तर्जमा: कहा हक़ है फरमाना तेरा, मगर इस वास्ते कि तस्कीन हो मेरे दिल को। बारी ताला ने फरमाया। तर्जमा: फरमाया कि तुम पकड़ लो 4 जानवर उड़ने वाले, फिर उनको अपने से मानूस करके बुला लो, फिर उनके टुकड़े कर डालो और फिर उन टुकड़ों को मुख्तलिफ पहाड़ों पर डाल दो। फिर तुम उनको बुलाओ, वो तुम्हारी आवाज़ पर अपने अपने जिस्म की तरफ हर टुकड़ा आएगा और वो मेरे हुक्म से अपनी पहली हालत पर आ जाएंगे और सब के सब ज़िंदा हो जाएंगे। और ये अच्छी तरह से जान लो कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बहुक्म इलाही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानवर लाए। एक उनमें ताउस था और दूसरा मुर्ग और तीसरा कौवा और चौथा उनमें कबूतर था।
ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے ہلایا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا اور اس کی تقسیم اس طرح سے کی کہ ایک پہاڑ پر ان چاروں جانوروں کے سر رکھے اور ایک پر پاؤں اور ایک پر دھڑ اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں دھڑ اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں پورا آ کر مل گیا، اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت میں آ گیا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اسی طرح چاروں جانور باری باری درست ہوتے گئے اور اپنے اپنے اوضاع سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوا اور گدھ، بعض نے کبوتر کہا ہے، پس ان دونوں میں مورخین کا اختلاف ہے۔ سوال: اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں جانوروں کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانور کا ذکر نہیں کیا؟ جواب: مرغ ان جانوروں پر فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے ہیں۔ مرغ ذبح کرنے کو اس وجہ سے کہا کہ شہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا تو بھی اپنی شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس واسطے کہ اس کے برابر زیبا دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہٰذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت کو اور آرائش دنیا کو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی حریص دنیا میں نہیں، تو بھی ایسا ہی حرص دنیا کو چھوڑ دے، اور گدھ کو اس واسطے کہ اس کی عمر 500 برس سے زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن آخر کو موت ہے، لہٰذا تو بھی اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دے، اور یہ عارضی زندگی پر امید درازی عمر مت کرو، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ دنیا کے مشاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چاروں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو ہاون دستک میں کوٹا اور چاروں گولیاں بنا کر چاروں طرف ڈال دیں، اور چاروں جانوروں کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر بلایا کہ اے فلاں فلاں جانور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ اور اپنی پہلی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر وہ گول جو جانوروں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی تھی وہ اس طرح آ کر مل گئیں کہ کوئی یہ بھی کہہ نہیں سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، اور ان کے اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھیں۔ چاروں جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے ان میں منسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن، اور مور کے سر میں مور کا بدن، اور کوے کے سر میں کوے کا بدن، اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ لگا، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے، اور پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اسماعیل علیہ السلام کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمیع مال و متاع بھی دے، تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جب کہا اس کو اس کے رب نے حکم بردار ہو، بولا میں حکم بردار ہوں اپنے رب العالمین کا۔ پس یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لوٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی تھی، اور اس وقت تک حضرت سارہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا، اس لیے بدگمان ہو کر گائے کے بچڑے کو حضرت سارہ خاتون علاوہ زریں پہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورش کرنے لگی۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جوان نیک روح مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام سے دیا، اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے، اور ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ ترجمہ: اور آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ، 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سائرہ علیہ السلام بولی کہ اے حضرت، میں اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی ہوں، اور اسے بمنزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھوں، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے با ادب کھانے لگے۔
حضرت سارہ علیہ السلام نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگی، اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ہم کو اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا کہ اچھا، آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی، آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا کہ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں، اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہم جبرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور اکوائیل علیہ السلام اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں، اور ہم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور بطور روزے دار کے ہیں، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گئے کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور جو بوجہ بھوک اور فاقہ کرنے سے پریشانی لاحق ہوئی ہے جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ شہر ستان میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جائیں، اور وہ بھی پیغمبر مرسل ہیں، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دلائیں گے، اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک تولد ہوگا، اور نام اس کا اسحاق، اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ اور اس وقت حضرت سارہ خاتون کھڑی تھیں، اس بات کے سنتے ہی ہنس پڑی۔ ترجمہ، اور ان کی عورت کھڑی تھی اور یہ باتیں سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی۔ تب حضرت سائرہ بولی، ترجمہ، بولی، اے خرابی، کیا میں جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور خاوند بھی میرا بوڑھا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ فرشتے بولے، کیا تم تعجب کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ خدا وندے قدوس کی حکمت اور نہر ہے، اور اسی کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے گھر پر۔ تو کہنے لگے، اے سارہ خاتون، تم اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں تعجب مت کرو، اور ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسحاق علیہ السلام کی پشت سے 70,000 پیغمبر اور پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سارہ علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کے کیا آثار ہیں؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم نہیں، آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ کہنے لگے، یہ ہڈیاں بچھڑے کی جو کہ بڑے طباق میں رکھیں، میں تم اس کی طرف منہ کر کے کہو کہ کم باذن اللہ، اسی وقت یہ بچڑا جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس پر ملا، فی الفور وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سبز ہو گئی، اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں، اور پھل لگا، اور پھر پختہ ہوا۔ تب حضرت سارہ علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سارہ خاتون علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے خدا وند قدوس کی قدرت کاملہ دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی سبز ہو گئی، اور اس کے پھل تم نے بھی کھا لیے۔ تو کیا یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند، ارجمند، نیک صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوں گے، جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کا چرچا 4 دانگ عالم میں تسلیم کیا جائے گا، تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے اور دنیا کے معبودان باطل سے منہ موڑ لے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔